السلام علیکم دوستو، میرا نام شاہد اسلام ہے۔ کہانی والا میں آپ کا استقبال ہے۔ دوستو، آج جو کہانی آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے وہ سچی کہانی ہے، جی دوستو، جس کا نام ہے پولیس رات۔ امید ہے دوستو یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آئیے سنتے ہیں۔ مسجد کی حدود میں ایک پارک تھا جہاں کچھ ہری اور کچھ اجڑی گھاس اگی تھی۔ وہیں بیچوں بیچ ایک سیمنٹ کا چبوترا بنا ہوا تھا جو شاید کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مسجد کے اطراف عموماً فرد بخش ہوا چلا کرتی تھی۔ گنجان علاقہ ہونے کے باوجود یہاں اتنا رش نہ رہتا تھا۔ چبوترے پر ایک بڑی سی پیٹی رکھی رہتی تھی لکڑی کی۔ بظاہر وہ ایک پرانی سی لکڑی کی پیٹی تھی بڑی سی، لیکن اس کے پاس ایک شخص بیٹھا رہتا تھا جو کہ بالکل ہی اس کی شکل بالکل احساس سے آ رہی تھی۔ لمبے لمبے بال، ایسا لگتا تھا شاید وہ صدیوں سے نہایا نہ ہو، بالکل ستلیوں کے مانند۔ آنکھیں اس کی ہر وقت خلا میں گھور رہی ہوتی تھی۔ وہ پیٹی کے پاس ایسے بیٹھتا تھا جیسے مانو اسے گود میں اٹھا لے گا، لیکن چونکہ لکڑی کی پیٹی بڑی تھی وہ آلتی پالتی مار کر اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ لکڑی کی پیٹی کے بیچوں بیچ ایک سرخ لال گلاب، بالکل تازہ، وہ ہوتا تھا۔ وہ اکثر اس لال گلاب کو کئی گھنٹوں گھورتا رہتا تھا، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ بڑبڑائے، بغیر کچھ پڑھے۔ اکثر کھیلتے ہوئے بچوں کی گیند وہاں چلی جاتی تھی، لیکن وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ وہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ارد گرد کے لوگ یا جگہیں اس کے لیے بے معنی ہے۔ اس کی توجہ صرف اس لال گلاب پر مرکوز رہتی تھی۔ دوستو، اچنبے کی بات یہ ہے کہ وہ کچھ دیر بعد اسی طرح گلاب کو دیکھتے ہوئے پھر وہاں سے اٹھتا تھا اور گلاب ہاتھ میں لیے اس علاقے کے ارد گرد کے کئی کلومیٹر کا علاقہ وہ پیدل چل کے طے کرتا تھا، اور اس کے ہاتھ میں گلاب ایسا رہتا تھا جیسے وہ مانو کسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہو۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ، خلا میں گھورتی آنکھیں، ستلی نما بال، اور گرمی کے دنوں میں بھی بڑا سا اوور کوٹ پہنے ہوئے، اس کی شخصیت بہت ہی پراسرار تھی۔ عموماً لوگ بھی اس کا اتنا نوٹس نہیں لیتے تھے، لیکن وہ اکثر کبھی راتوں کو کبھی شام کو لوگوں کو کئی کئی میل دور ٹکرایا کرتا تھا۔ مسجد سے بہت دور کے فاصلے پر بھی وہ ملا کرتا تھا، اور اسی طرح اس کے ہاتھ میں ایک گلاب جیسے وہ کسی کو پیش کرنا چاہ رہا۔ آخر کون تھا یہ شخص؟ کہاں سے آیا تھا؟ کیا کرتا تھا؟ اور جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ اسے گلاب کون دیتا تھا، وہ کہاں سے لاتا تھا، اس کا ذرائع آمدن کیا تھا؟ لوگوں نے اس کو اس چبوترے پر اس پیٹی کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہوئے دیکھا تھا، یا پھر اس طرح چلتے ہوئے۔ نہ وہ کبھی کھاتے ہوئے نظر آیا لوگوں کو، نہ کبھی پیتے ہوئے نظر آیا، نہ ہی اس نے کبھی کسی سے کوئی ایک جملہ بھی کہا۔ خاموش، خلا میں گھورتی آنکھیں، ہاتھ میں لال گلاب۔ دوستوں، نہ جانے وہ کون تھا۔ تو دوستوں، یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ آدمی کہاں سے آیا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا، وہ اور یہ لال گلاب وہ کس کو پیش کرنا چاہتا تھا، اس لال گلاب کے پیچھے کیا کہانی تھی۔ یہ راز کبھی بھی کسی پہ آیا نہ ہوا۔ یہ ایک ایسا رہسم راز تھا جسے لوگ جاننا چاہتے تھے لیکن جان نہ پائے۔ دوستوں، کئی عرصے وہ پیٹی اسی چبوترے پر برجمان رہی۔ کئی عرصے لوگوں نے دیکھا کہ وہ صرف پیٹی تھی، وہ شخص غائب تھا۔
کبھی وہ کچھ دنوں بعد آ جایا کرتا تھا لال گلاب کے ساتھ، اور کبھی کئی کئی دن غائب ہو جایا کرتا تھا۔ لوگ چونکہ بہت سی مصروفیات میں مصروف رہتے تھے تو کسی کی توجہ شاید اس عمل پر نہیں جاتی تھی کہ وہ شخص کون ہے۔ کچھ لوگ اسے مجنون سمجھتے تھے، کچھ دیوانہ سمجھتے تھے، یا کچھ ایسے ہی سمجھتے تھے کہ کوئی ایسے ہی پاگل سا آدمی ہے جو اس طرح گھومتا رہتا ہے۔ لیکن دوستو، اس کی خلا میں گھورتی ہوئی آنکھیں شاید کسی کو دیکھتی تھی، اس کا فضا میں رہتا ہوا ہاتھ شاید کسی کو وہ گلاب پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کون تھا، اس کا کیا مقصد تھا، یہ راز کبھی آیا نہیں۔ دوستو، ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جن کو ہم بوجھنا چاہتے ہیں لیکن بوجھ نہیں پاتے۔ دوستو، ایسا ہی ہوا، ایک عرصے بعد وہ شخص غائب ہی ہو گیا، پھر وہ کسی کو نظر نہیں آیا اور کبھی بھی نظر نہیں آیا۔ کچھ عرصے پیٹی اسی چبوترے پر برجمان رہی، اس کے بعد وہ پیٹی بھی غائب ہو گئی۔ اس کے اندر شاید کوئی کپڑے تھے یا واللہ علم کیا تھا، یہ تو لوگ نہیں سمجھ پائے کہ اس کے اندر کیا تھا یا خالی پیٹی تھی۔ دوستو، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گاؤں میں ایک بیساکھی کی دکان تھی۔ آپ کو پتا دوستو، گاؤں میں لمیٹڈ گھر ہوتے ہیں، لوگوں کو آپس کا پتہ ہوتا ہے کس کا گھر کہاں ہے کہاں نہیں۔ دوستو، اس گاؤں میں ایک بیساکھی کی دکان تھی، وہاں تو دوستو اس بیساکھی کی دکان میں پورے دن میں شاید ہی کوئی اس کے پاس گاہک آتا ہو، لیکن رات کو بند کرنے سے پہلے اس کے پاس ایک شخص آتا اور ایک بیساکھی لے جاتا۔ یہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا۔ ایک شخص بار بار روز آ کر اسی دکاندار سے ایک بیساکھی لے جاتا رہا۔ اس دکاندار کو یہ بات تشویش کر گئی کہ یہ آخر شخص کون ہے اور اس گاؤں میں کتنے لوگ معذور ہیں جو بیساکھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی یہ جستجو نے اس کو اس نہج پہ پہنچایا کہ کیوں نہ اس آنے والے گاہک کا پیچھا کیا جائے۔ دوستو، ایک دن اس نے سوچا کہ اب کے یہ گاہک جو مجھ سے بیساکھی لینے آئے گا، میں ضرور اس کا پیچھا کروں گا کہ اس بیساکھی کا یہ کیا کرتا ہے۔ وہ اسے منہ مانگی قیمت بھی دے جایا کرتا تھا بیساکھی کی، اور بیساکھی روز ایک بیساکھی لے جایا کرتا۔ دوستو، ایک دن ایسا ہی ہوا، وہ گاہک آیا، اس نے اس سے بیساکھی لی، پیسے دیے اور چلے گئے۔ دوستو، اس دکاندار نے دکان بند کی اور آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کافی دیر چلنے کے بعد گاؤں کی جو ندی آئی، اس نے دیکھا کہ اس کے کنارے وہ شخص رکا۔ اس نے پیچھے تعقب کرتے ہوئے اس دکاندار کی طرف دیکھا اور کہیں ندی میں غائب ہو گیا۔ دوستو، یہ دکاندار بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ شخص کہاں گیا، اسے زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ دوستو، اس دن کے بعد سے وہ گاہک کبھی بیساکھی لینے اس کی دکان پر نہیں آیا۔ اس کی جستجو نے اسے واقعی ایک نقصان میں مبتلا کر دیا تھا۔ دوستو، ہم چونکہ اب ایک ٹیکنیکل دور میں رہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ باتیں شاید اب لوگوں کو بہت ہی بے معنی لگتی ہوں، لیکن دوستو کہیں نہ کہیں یہ باتیں ضرور ایگزسٹ کرتی ہیں۔ پرسراریت،
اسپریچولیٹی، ان کا اپنا وجود ہے، بالکل ہے۔ بہت سے لوگ یہ باتیں نہیں مانتے، بہت سے لوگ مانتے ہیں۔ لیکن دوستو، جس طرح بھی ہم نے آپ کو ایک سچی کہانی اس گلاب کے پھول والے شخص کی سنائی، اسی طرح ہم نے ابھی آپ کو لیے یہ پیش کیا بیساکھی کا واقعہ۔ تو دوستو، کہیں نہ کہیں یہ باتیں ضرور ایگزسٹ کرتی ہیں، ایک اور طلب بات ہے۔ بہت شکریہ۔